الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويذع به آخرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حملة القرآن أولياء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات، میری ماما بہنا اور جتنے برا مسجد موجود ہو، سارے درود پاک پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. واجب الاحترام عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، سماعت کرنے والی میری ماؤں اور بہنوں، الحمدللہ اللہ پاک نے فضل و کرم نل تسا حضرات نے مسجد نے امام و خطیب مولانا عبد المتین صاحب مدذلہ اور انہوں نے دوست مولانا
फारूकी साहब, अमजद फारूकी साहब ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਔਰ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਭਰੀ ਦਾਵਤ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਔਰ ਮਾਰੂਫ ਚੱਕਰੀ ਨੇ ਗਿਰਾਂ ਗੀਲਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ اس جامع مسجد مکی نے اندر آج الحمدللہ ایک بچی قرآن کریم نے حفظ تکمیل کیتی ہے، جس نے سلسلے نے اندر الحمدللہ آج تسا حضرات دعوت دیتی گئی ہے، اور میں بھی الحمدللہ ایک دور دراز میں سفر کر کے تسا حضرات کو لایا۔ اللہ پاک نے بارگاہ جی دعا ہے کہ اللہ پاک ساڈا اپنے گھر نے اندر مل بیٹھنا اپنی بارگاہ الہی قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک اسا حضرات حق گل آکھنے نی، سننے نی، سمجھنے نی اور اس تے عمل کرنے نی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ قرآن کریم نی تکمیل ہوئی، قرآن کریم نے ختم ہویا۔ میں قرآن کریم نے جڑیاں آیتاں تلاوت کیتیاں وہ بھی قرآن ہی نے متعلق اور جڑیاں حدیثاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھیے گئیاں وہ بھی قرآن ہی نے متعلق۔ ساڈے کول جڑا تھوڑا جا وقت ہے، میں اپنی ماما بہناں کی بھی درخواست کرساں، پائیاں کے بھی کہ الحمدللہ پوری توجہ نال، شوق اور ولولے نال اسی بہ کے انہاں گلاں سننے کی کوشش بھی کراں، اور پھر ایک کوشش بھی ہوئے کہ انشاءاللہ جڑی گل سنساں اپنی زندگی نے اندر اس تے عمل بھی کرنے کی کوشش کرساں۔ قرآن کریم الحمدللہ اگر کوئی بچہ یا بچی ناظرہ پڑھ لے وہ قرآن کریم ناظرہ پڑھنا بھی ایک بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت۔ اس شہادت نہ دنیا اگر کسی آدمی پتہ لگے نہ لگے، ہو سکنا ایک بچہ بچی قرآن کریم ناظرہ پڑھے، گرائن لوگ اس کی عزت کرن نہ کرن، گھر والیاں اس قرآن کی نعمت شکریہ نی توفیق ہووے نہ ہووے، رشتہ دار اس نے خوش ہون یا نہ ہون، مگر یاد رکھو کہ یہ قرآن کریم جڑا بچہ ناظرہ ویکھ کے زبانی نہیں، اس بچی تو ماشاءاللہ بڑی سعادت حاصل کیتی ہے، والدین سے خوش نصیبی ہے اور مبارکباد نے مستحق کن کہ الحمدللہ اس چلنے دور جڑا فتنے فساد نہ دور ہے کہ لوکا کول مسجداں آنے نہ وقت نہیں، قرآن کھول کے پڑھنے نہ وقت نہیں، قرآن کریم نال محبت کرنے نہ وقت نہیں۔ حالانکہ صحابہ کرام او ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارے جانا کہ قرآن کریم الماری چو چاہ کے جس وقت کتابی شکل آ گیا قرآن کریم، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے دور خلافت تو حضرت عمر قرآن کریم بوسہ دینے چومنے ہے قرآن کریم۔ اسا بھی اپنے دور نے اندر ویکھا چھوٹے چھوٹے سی بچے ہیں، ساڑھے جڑے بزرگ گزرین بڑھ بڑے گزرین وہ الحمدللہ قرآن پڑھے نہیں ہے، وہ ان پڑھ لوگ ہیں مگر قرآن نال اتنی عقیدت اور محبت آئی کہ الماری جو مسجد نکاڑ کے قرآن چومنے آئے۔ اس ایسا علماء لکھا کہ قرآن نال محبت نہ اظہار اے جب بھی ہونا چاہیے، قرآن سینے نال لانا چاہیے، متھے تے لانا چاہیے، اکھیاں تے لانا چاہیے، چومنا چاہیے کہ کتنی وڈی سعادت ہے۔ اور قرآن چومنا بھی نفع تو خالی نہیں، میں کتاب نے اندر پڑھا کہ ہندوستان نے اندر ایک جٹ آدمی گائیاں چرانے والا، بکریاں چرانے والا، پیڈا چرانے والا ایک آدمی مر گیا۔ مرنے تو بعد لوگ حیران ہون کہ کوئی گرائے نہ مولوی صاحب نہیں ہے، کچھ 5 وقتی نمازی پکا نہیں ہے، کوئی حاجی صاحب نہیں ہے، کوئی قاری صاحب نہیں ہے، مگر عجیب حالت ہے کہ قبر رکھنے تو بعد جڑے آدمی بھی دفنانا ستے گائیں سارے آدمی عجیب منظر ویکھا کہ قبر رکھ کے جس وقت مٹی پانے تے قبر اندروں عجیب خوشبو نکل آئی۔ لوگ حیران ہو گئے، اور اس حیرانگی نے لوگ آکا یار یہ تو آدمی ان پڑھ ہے، اس تو قرآن نہیں پڑھے ہے، یہ تو نماز بھی بہت کٹ پڑھنے ہے، صرف بھائی اس تو گائیاں مجھیاں بکریاں بھیڈا چرانے ہیں۔ خیر لوکاں تعجب ہویا اور اس نے تحقیق شروع کی تھی، آخر پتہ تو کریے، یہاں تک کہ اس نے گھر والی، اس نے وائف، اس نے اہلیہ، اس نے بیوی کو لوگ پہنچ گئے، معلومات حاصل کی تھی کہ اگر تیرے شوہر نہ کوئی ایسا کارنامہ، کوئی نیکی جڑی اصل سامنے نہیں آئی تو اس نے شریک ہے،
شریک حرم ہے، اس نے نال شریک حیات نے زندگی گزاری ہے، کچھ چھپی نیکی تداں پتہ ہوئے تیرے علم وچ ہوئے، اس آقا اور میرے علم وچ کوئی گل نہیں، نماز بھی کٹ پڑھنے آ، سارا دن ہی بکریاں چرانے آ، پنڈا چرانے آ، اپنے مویشی چرانے آ، مگر ایک کوالٹی اس نے اندر آئی کہ گھر آوے، آنے تو بعد وضو کرے، اور گھر نے ساڈے الماری قرآن پہ آ، قرآن کٹ کے آن کے تقید رکھے کھولے، قرآن پڑھنا نہیں آنے آ، مگر قرآن یا آیتہ تے قرآن نے کلمات تے ہاتھ پیر کیا کہ یا اللہ ای بھی سچا، یا اللہ ای بھی سچا، یا اللہ ای بھی سچا، سچ سچ آخری نہیں وجہ تو اللہ پاک اس نے قبر ہاں جنت میں بھاگ بنا کے یہ پتہ لگا کہ قرآن اگر کوئی نہیں بھی پڑھے، قرآن نال محبت کرے، قرآن چومے، قرآن نال عقیدت، اس سلطنت عثمانیہ تو حضرات شاید نہ علم ہوئے مگر پڑھے لکھے طبقہ، اس سلطنت عثمانیہ بنو عباس بنو امیہ نے دور تو بعد ایک سلطنت عثمانیہ گزری ہے، اس نے بنیاد جس آدمی پائی اس نے نام عثمان ہے، اور گرائنے لوگ اسا مندہ سمجھنے آئے، آوارہ نوجوان ہے، گرائنے لوگ اس کو تنگ آئے، اس نے نفرت کرنے، اور اللہ پاک اس نے دل نے اندر ایک چیز پیدا کی تھی کہ ہر آنے والا گرائنے وچ مسافر ہوئے، کوئی سامان بیچنے والا ہوئے، کوئی مہمان ہوئے، وہ اپنے گھر آن کے اس نے خدمت کرے، ضیافت کرے، مہمان نوازی کرے۔ اللہ نے قدرت گرائنے لوگ تنگ ہو گئے کہ یار ایک روزانہ ایک نواں آدمی، ایک جی روزانہ نواں آدمی، گرائنے لوگ کا اگر آج تو بعد تیرے مہمان یا اس طرح مسافر نے تو خدمت کی تھی، تیرے نال ساڑا بائی کاٹے، اور نتیجہ ہی نکلا اور عثمان آدمی نال گرائنے پورے لوگ کا بائی کاٹ کی تھا۔ یاد رکھو جس وقت کوئی نیکی نہ کام تو کر سو، لکھ رکاوٹاں اپنے رشتہ داراں دی طرف آ سونے، کوئی نیکی نہ کام کر دو تو سنے اپنے لوگ تو ساں تنگ کر سن۔ آج ویکو گناہ نہیں دعوت دینی نہیں پہنی تو سنے گراج اگر کسی جگہ شادی ہوئے ٹول پہ وجنا بغیر دعوت دیتے لوگ پہنچ سن، مگر دینی دعوت دینے تو باوجود مسجد دینی محفل پہ ہونی ہے، مسجد میں اندر الحمدللہ میلاد نہ پروگرام پہ ہونا، مسجد میں اندر جڑانا محفل ہم تو نعت پہ ہونی ہے، محفل نہیں اپنا مسجد میں اندر اس نے قرات نہیں تلاوت نہیں محفل رکھی گئی ہے، اور استاد بار بار لوڈ کھول کے بانا ہو محلے والے آؤ، حالانکہ ادھر خرچہ بھی کوئی نہیں، پرچہ بھی کوئی نہیں، ایک چوانی نہیں لگنی، حالانکہ ادھر ویسی ٹول والی جگہ تو ہو سکنا کنجرتے خس رہتے گنہگار مجرم لوگ پیسے اڑانے پہ ہوں، اتنے جیب جو ہزارہ ویسوں اتنے وینا کچھ نہیں، مگر پھر بھی اتنے ساتھ کے آننا پہنا منت کرنی پہنی ہے۔ وہ عثمان نوجوان ویکھا جی میری مخالفت شروع ہو گئی، یہاں تک کہ فیصلہ کیتا کہ گرائے نے لوگ میری مننے کوئی نہیں، مخالفت زیادہ، چلو بھائی گراں چھوڑنا چاہیے نا، وہ گراں چ نکلا اور اس نے ایک پیر یا ایک بزرگ یا ایک اللہ والا آدمی یا اس نے کول چلا گیا، اس آقا عثمان کیوں، اس آقا استاد جی بزرگو پیرو میرے نال اے معاملہ ہویا کہ گرانے لوگ میری محنت تے پانی پھیرنے میں لوگوں کی خدمت کرنا انہوں کو برداشت نہیں، انہوں آقا ہے نوجوان تو رات میرے کو گزار، صبح تو دا میں مشورہ دیسا کہ تو دا کے کرنا واپس گراں ویسے یا اگے سفر کر سے۔ رات وہ نوجوان ایک کمرے سو رہا اور آرام کرنے ہستے لیٹا، سامنے تاک نے اندر اور ساڑھے کول الماری ہو گئی، پہلے دور نے اندر آلے بنے ہونے چھوٹے چھوٹے گھرانے وچ ہون بھی شاید پرانے گھراں چ ہون، تاک بنی ہے ایک آلہ بنیا، اس آلے نے اندر قرآن کریم نہ نسخہ ٹھپیا، غلاف چڑھیا، بالکل محفوظ ہویا پیا۔ یہ نوجوان سون لگا، اچانک اس نسخے تے نظر پہ گئی اور اس نے دل خیال آیا کہ اس کمرے چ میں سوواں، ادھر اللہ نہ قرآن ہے، حالانکہ حکم شریعت نے اے وے علماء مسئلہ لکھا اگر سامنے پیرا نے قرآن آتی تب بے ادبی یہ پیر لمبے کرنے جائز نہیں، مگر قرآن اتے پہ یا اگر تو تلے سونا کوئی منع نہیں، قرآن اتے ہوئے تاکہ قرآن نہیں بے ادبی نہ ہوئے، قرآن نہ ادبی قرآن اتے رکھنا چاہیے نا۔ اس واسطے علماء لکھا کہ کار نے اندر کتابان کہ ساری کتابوں تو اتے اللہ نہ کلام اور اللہ نے کتاب قرآن رکھنا چاہیے نا، بعد جو اور کتابیں جڑی انہوں نے تھلے ہونی چاہیے۔ اس نوجوان نے دلی خیال ہے کہ اللہ نہ کلام اس کمرے چ پیا اور میں اپنی لتاں اس طرح کر کے سوچا میں نہیں سونا، پوری رات جاگا نہ ستا، صبح ہوئی بزرگ آئے حال حوال پوچھا، رونا پیا،
بزرگوں راتی میں تھوڑی ہی دیر آستے لیٹے اچانک نظر پئی ہے قرآن سامنے آیا اور قرآن نے ادب میری نیندر اڑا چھوڑی ہے، میں پوری رات ستا نہیں ہے۔ اس آقا میں رات میں اندر بزرگ آقا اللہ والے آقا کہ تداں ایک خوشخبری سناواں کہ رات خواب نے اندر اللہ نے محبوب نے ماں زیارت ہوئی ہے اور تیرا تذکرہ چل پیا، تو ہن گراں واپس نہیں وینا، قرآن تو نہ تو ادب کیتا، ہن تو اس طرح کر کے اتھوں نکل اور ایک رخ پکڑ کے نے راہ وا جدھر تک وائیں سکنا جو اگے اللہ تو نہ خود منزل جیسی میں نہیں دس سکنا ہی۔ ان وہ جوان نکل پیا پائندہ اور رنگا کتھے وینے ہو جی، جس طرح قرآن کریم جی اصحاب کہف نہ ذکر ہے، 2 نوجوان نکلے، 3 نکلا، 4 نکلا، 5 نکلا، 7 نکل پائے تے جس لے نیک لوگ نکل لین تے نیکاں نال ایک او چیز جڑی تہرے گرائے نے وچ بھی منحوس سمجھی ونی کتے نال کوئی محبت نہیں کرنا، کتے نال ہر آدمی نفرت کرنا، مگر اللہ والے ٹر پائے 7 آدمی اصحاب کہف، پیچھے پیچھے انہیں نیک لوگوں نے کتا ٹر پیا، ان کتیاں واپس کرنے، کتے آکھا میں نہیں واپس وینا، میں تساں نال ہی وینا، یہاں تک کہ میرے پراوو کتا نیکا نے پلے لگا، نیکا نے صحبت اختیار کی تھی، نیک لوگ مر گئے اور انہوں نے الحمدللہ غار نے دہانے تے کتا بیٹھا، ان نیکا نے صحبت جو وینا اللہ پاک کا اتنا پسند آیا کہ اللہ اپنے پاک کلام قرآن جس کتے نے تذکرہ کر چھوڑا، ان نیکا نے پلے لگا۔ اور آج بھی قرآن میں جو اور علماء لکھا کہ ایک کتا جڑا صحاب کہف نایا، اس کتے نہ نایا کتمیر، قیامت نہ تیڑا ہو سی، قیامت نہ تیڑا ہو سی، ابن نجیم رحمہ اللہ لیکن قیامت نہ تیڑا ہو سی، اللہ اس کتے انسان نے شکل دے کے جنت اچ پیسی، نیکا نہیں صحبت، نیکا نہیں۔ اس وقت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرمانین صحبت سالے ترا سالے کند، صحبت تالے ترا تالے کند، نیکا نے لڑ لگ سے تو تروے سے۔ تو سب ایک سی بازار نے ایک پھل آنا جس نے نام ہے سنگ ترا، ایک بزرگ اللہ والا وینا پہنا رہا تھے، دیکھ آدمی بازار ہی سنگ ترے پہ بیچنا تے آواز کی لانا اچھے سنگ ترے، اچھے سنگ ترے، اچھے سنگ ترے، بزرگ بے ہوش ہو گیا، لوگ کا آقا حضرت تساں کی ہویا، اس آقا سنو کے پہ آواز لانا اچھے سنگ ترے، جڑا اچھا نے سنگ لگ گیا اتر گیا نے، اچھے سنگ ترے، اچھے نے نال لگ منجو اور بری نہیں صحبت جی بیس ہو تو پھر تسی برے ہو کے رہے ویسو۔ اس کتے نہ تذکرہ میں واقعہ کے پہ سنانے عثمان نوجوان ٹر پیا اگے بارڈر تے پہنچا، اتھے ایک رومی بادشاہ کھلتیا، ایک ملک نہ بادشاہ غیر مسلم کھلتیا، اساں کسی دسا کہ چند نوجوان تیرے ملک والے پاس پہ آنن اور انتہائی خطرناک لگنن۔ جس وقت ادھر پہنچے وہ ڈر گیا، اللہ اس نے دل وچ روب پا دیتا، اس آقا میں تساں لڑائی نہیں کرنا چاہنا، تساں چاہی نہ کیوے، اس آقا ساں کوئی نہیں چاہی نہ، ادھی صرف اس ملک آیا اپنا دین کن کے آیا، قرآن کن کے آیا اور ساڑھے کو کوئی بھی نہیں۔ اس بادشاہ اجازت چاہتی تن تیارے لگیں کہ بادشاہ وہاں بھی خواب آ گیا، بادشاہ غیر مسلم ہے مگر خواب آ گیا، اور پھر بادشاہ اٹھا آن کے اس عثمان نے ہاتھ تے کلمہ پڑا، مسلمان ہویا، اپنی تیہواں مسلمان کیتا، ایک کئی اس نے لاڈلی خوبصورت تھی آئی، او عثمان نے کہا چاہتی، چند تیارہ بعد بادشاہ مر گیا، اور عثمان اکلا بادشاہ اس ملک نہ بنا۔ پھر عثمان جس وقت بادشاہ بنا پارلیمنٹ قائم ہوئیے، آنے جس وقت اس ممبر تیار کیتے، کونسلر تیار کیتے، وزیر تیار کیتے، ہون آیا جس وقت اسمبلی جو وینے نہ وقت تو اس آقا لوگو اسمبلی جی داخل نہ ہو سو، جس اللہ نے قرآن ماں عزت دیتی پہلے اس قرآن اندر کھڑسا دے بعد میں خود ویسا۔ جس وقت پھر آنند پارلیمنٹ نے اندر وینے آئے، یہ اس ٹائم نہ طریقہ رہا کہ ہون بھی الحمدللہ پاکستانی پارلیمنٹ چاہے برے لوگ ہون، چاہے غلط کام ہون، مگر الحمدللہ ہون بھی ترتیب ہے۔ میں خود ویکھا جیل میں اندر بھی الحمدللہ صبح سویرے سب تو پہلے قرآن پڑھی نا، اللہ نے کلام پڑھ کے جو پھر جیل نے کام شروع ہونے، اس طرح پارلیمنٹ جی پہلے اللہ نے کلام نی تلاوت ہونی ہے۔ یہ عثمان جس سلطنت عثمانیہ نے بنیاد پائی ہے، یہ اس نہ کارنامہ خود دنیا تو چلا گیا، مگر دنیا والے ہیں دس کیا کہ دنیا والے ہو تسا قرآن نہ ادب کیتا، قرآن نہ احترام کیتا نے، قرآن نہ محبت کیتی نے۔ یہ کیڑی کتاب ہے؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، جڑی قوم بھی قرآن نال چمٹ گئی اس قوم اللہ عروج بلندی دتی ہے۔ اور دنیا ویکھا
کہ ایک وقت ہے اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کل مکلے مکہ مکرمہ جو دعوت دے کے بکھلن اور آواز آ رہی یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا ہو تفلحون، لوگوں میری گل منو، مننے والا کوئی نہیں، مگر جس وقت لوگ نال جڑے ایک خادم ہے ایک غلام ہے کی قوم نا جس نے نا حضرت سالم ایک وکنا منڈی چ وکا، دوئی منڈی آیا، تری منڈی آیا، غلام بن کے وکا، یہاں تک کہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نو خرید کے گھر آندا، بچیا میں تو مسلمان ہاں تو بھی مسلمان ہون۔ سالم غلام ہو کے کلمہ پڑھ کے تھا، کلمہ پڑھنے تو بعد مدرسہ دار ارقم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبت بہ گیا، بچہ قرآن پڑھنا پھر او وقت آ گیا قوم نہ بچہ غلام یا غلام در غلام یا، مگر تاریخ لکھنی ہے کہ مسجد قباء جڑی اج بھی مدینہ المنورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر وچ موجود ہے، جدھر 2 رکعت نفل پڑھو ایک عمرہ پورا مقبول ادا کر لینا اجر ملنا۔ اللہ ماں بھی سعادت دیتی ہے، میں بھی مسجد قباء گیا، اس مسجد قباء نے وچ صحابہ جمع ہو گئے، ابو بکر صدیق موجود ہے، حضرت عمر موجود ہے، دیگر صحابہ موجود ہیں، نماز نہ وقت آیا کہ قوم نہ جڑا غلام ہے حضرت سالم اس مصلی تے کھڑایا گیا، سالم اگے کھلتا پیچھے ابو بکر صدیق جیسے صحابی اس نے مقتدی بن گئے، اور یہ عزت اساں کس دیتی ہے مصلی تے کس چیز کھڑایا، یہ قرآن اساں عزت دیتی ہے۔ ایک وقت یا مسجد نبی نے اندر ایک ستون کو کھال کے رات نہ پہرے حضرت سالم پر قرآن پڑھنا، اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد چلا کے اپنے کمرے وینن، حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وینن، اللہ نے محبوب نے قدم رکتا ہے، تھوڑی دیر بعد اندر گئے، میری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھنی اللہ نے محبوب دیر کیوں لائی نے؟ فرمایا مسجد نبوی نے وچ ستون نے کول ایک نوجوان کھلتے آ، او قرآن پہ پڑھنا اے جا جس طرح میرے رب نازل کیتا، ویکھا گیا تو کون؟ او غلام سالم او پہ قرآن پڑھنا، اور اللہ نے محبوب فرمایا یہ قرآن اتنا پیارا پڑھنا کہ میری امت نے بہترین قاری سالم ہے، میری امت نہ بہترین قاری ابی ابن کعب ہے۔ اللہ نے محبوب نے زبانی فضائل پر سنیں، پھر رات نہ پہرے ایک صحابی حضرت اسید بن اسوہ سے حدیث پاک آنا کہ اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگو اگر تسی اللہ رسول نال محبت کرنا چاہتے ہو فَلْيَقْرَوْا فِي الْمُصْحَفِ، قرآن نے تلاوت کرا کرو۔ فرمایا قرآن اوے کہ جس نہ ایک سرہ اللہ نے اپنے ہاتھ پکڑے آدھے دعا سرہ تو سنے ہاتھ چھے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ نہ لوگو اس مضبوط رسیاں پکڑ گنو، وَاعْتَصِمُوا جڑواں جو قرآن نال، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ نے پیجی رسی نے، علماء لکھا ای رسی چھوٹ سکنی ہے ترٹ نہیں سکنی، چھوٹ سکنی ہے ترٹنی نہیں، رسی لمکا دے دی اللہ نہ چمٹوان جو جس طرح حدیثی چانا جڑا آدمی دنیا سخاوت کرنا اللہ نے راج 5-10 روپے چنگے پاسے لانا، جس وقت جنتاں پہنچی تے جنتاں وینے تو پہلے جس وقت اس میں حساب کتاب ہو سی تے جنت تو باہر کھلتی ہو سی، ایک درخت جنت چیئے جس درخت میں نائی سخاوت والا درخت ہے اس نے شاخاں باہر جنت چو آئی ہو سن، یعنی جتنے سخی لوگ ہوتے ہیں اللہ نے راج غریبہ نال تعاون، دیندار نال تعاون، مسجد نال تعاون، مدرسے نال تعاون، جتنے بھی نیک لوگ ہوتے ہیں سخی لوگ ہوتے ہیں آنے او جس وقت اس نے ٹینیاں شاخاں پکڑ سن تو جس طرح شیول ہونا نا چاہ کے مٹیوں پرے کھلنا اے جاؤ درخت کے لوگ ہو کے سارا جنت جن کا صحابت کرنے والا۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی فرمایا جڑا آدمی قرآن نال محبت کرسی، قرآن نال چمٹ ایسی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ نہ قرآن آنا لوگوں وَلَا تَفَرَّقُوا فرقے نہ بڑھاؤں، ایک قرآن ہے تو سنا، ایک نبی ہے، ساڑھے کل کتاب بھی ایک، ساڑھے کل قرآن بھی ایک، ساڑھا اللہ بھی ایک، ساڑھا نبی بھی ایک، کوئی آدمی تقسیم نہیں کر سکنا۔ اس سے فرمایا اللہ نے محبوب کہ میں آخری نبی نے تسی آخری امت ہو اور یہ قرآن آخری کتاب نے، اور یاد رکھو کہ فرمایا سب تو پیچھے میری امت آسی مگر سب تو پہلے جنت چلی ویسی۔ وجہ حالانکہ تھوڑی دیر سے سوچو کہ پہلی امتہ جڑیاں گزریاں نا انہاں نا بچہ 300 سال جوان کی جوان ہونے یا کہ 900 سال 800 سال بعد انہاں موت آنی ہے،
ساڑیاں عمرہ 60 سال 70 سال بہت زیادہ چلا گیا کہ تو 100 سالاں پوئی سی عبادت ساڑی تھوڑی پہلی قومنی عبادت بھی زیادہ محنت زیادہ مشقت زیادہ اللہ نہ کرے انہیں اگر غسل کرنا پہنے 7 واری جسم توڑا پہنے کپڑا پلیت ہونے کینچی نال کٹنا پہنے اتنی سخت شریعت موسیٰ علیہ السلام نے قوم نہیں عیسیٰ علیہ السلام نے قوم نہیں اساں سہولت دے کہ اللہ پاک ادھر کے نام دا کہ میرے محبوب نمازہ تا 50 فرض کیتیاں تیری امت تے مگر امت اتنا بوجھ نہیں چل سکنی جا کے پیغام میری اپنی امتہ میرا چاہ دے کہ رب پہ فرمانا اگر تیری امت 5 بھی پڑھتی میں اجر کاٹ نہیں کرنا 50 نہیں اجر دے ساں اجر ساڑا نہیں کٹنا اسی آئے تھوڑے جے وقت اساں 50 سال 60 سال حضرت نوح علیہ السلام نے زمانے نے ایک اور سنا کہ آخر کی امت آسی جس نے ٹوٹل عمر 70 سال 60 سال ہو سی وہ مسکرا کے آنکھوں لگی اگر میں او دور پاواں تے 60 سال کی سجدی گزار چھوڑا اتنی تھوڑی عمر فرمایا آئی ای امت سب تو بعد چے مگر جنت سب تو پہلے ویسی کیوں بھائیا آخر وجہ کی ساڑھے کوئی سرخاب نے پر لگے اسی سونے پاؤں عبادت نہیں صرف اللہ نے محبوب نے نسبت نال اسی سب تو پہلے جنت میں اسانی نسبت اور نسبت ایک گل سناؤں نے ایک دیالے کی گل ہے اللہ نے محبوب سنو نسبت کتنی فائدہ مند چیز ہے نسبت اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری تھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی فاطمہ بطول فاطمہ زکیہ عابدہ زاہدہ ای کون فاطمہ میری ماما پہلا سن کے نو گیلا کلانیاں ماما پہلا فاطمہ دسنا فاطمہ کون آئی ای او فاطمہ الزہرا جس زندگی نے اندر بڑے دکھ جھیلے اکلے کار رہ کے جانور بھی سنبھالے کرے نے کم بھی کیتے اور پھر پانی نے مشکیزیں بھی پر کے کار آندے یہاں تک کہ پورے جسم تے نشان مشکیزیں نے پہ گئے رات ہونی ہے اپنے خامد سرتاج فاتح خیبر خلیفہ چہارم حیدر کرار سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ علی تھکوے نہیں کار کم کر رہے والا کوئی نہیں فرمایا فاطمہ سنا کہ تسا نے ابا جان اللہ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام آئین تو فاطمہ وانج وہ غلام مانگ کے کنان اے جیاں سنو گیلا کلانیاں میری مسلمان ماما بہنا کہ حیادار تیاں کہ جیوں نے فاطمہ نہیں حیا قیامت تک آنے والی عورت واسے ایک نمونہ کہ جس وقت گئیاں غلام تقسیم پہ ہونے بکریاں پر تقسیم ہونیاں چیزیں پر تقسیم ہونیاں اتنا اللہ نے محبوب نے سامنے بہ کے تے شرم نے مارے زبان چو اے نہیں آ سکا کہ ابا میرے کرنے حالات صحیح نہیں آج میری ماں آج میری بہن آج میری تھی آج میرے گھر والی شکوے ہی نہیں ختم پہ کرنی سب کچھ کار موجود ہے وانج کے خامن نے گلے اپنی والدہ کے کرسی اپنی ماں آگے کرسی اپنے پیو آگے کرسی اور جی کچھ کھانے نہیں ملنا مرد یہ نہیں آن کے دینا حالانکہ جتنا اس ٹائم ساڑیاں ماما پہنا عیاشی پکڑنیاں پچھلے دور تصور بھی نہیں آ تصور بھی نہیں آ جتنیاں کھلیاں عیاشیاں اور دسو کوئی بھی میری ماں پہن جڑی اتنے پہ سننیاں تو سنے کرن جڑی ماما پہنا ہر کارج میری ماں پہنوں نے 5 10 20 جوڑے انگرل ماری ٹنگیں پھر بھی نہ شکریہ کچھ بھی نہیں حضرت فاطمہ نے ایک ہی جوڑا ہے جنت نہیں عورت نہیں سردار آج ڈولی نہیں ویچ فاطمہ نہیں پائی فاطمہ کوڑے تھی نہیں بیٹھی فاطمہ مہدی نہیں لائی گئی فاطمہ ونگا نہیں پائیاں فاطمہ رات نہ پہرے ام ایمن اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ اس خادمہ نے نحال اللہ اکبر رات نہ پہرے جس وقت اللہ نے محبوب نے تھی تیار ہو کے آئی ام سلمہ سامنے کھلتی ہے اللہ نے محبوب نے کروا لیے حضرت حفصہ کروا لیے کھل کے دے ایک جملہ آکھنے فرمایا کاش آج اسنی ماں ختیجہ زندہ ہویا تے ابڑی تیوں رخصت کریا اللہ نے محبوب نے وہ ضبط جڑے آتھرو روکے وہ بالکل اکھے چاہ کے ٹپک گئے اور داڑھی تار ہو گئی فرمایا ہاں ختیجہ تو اوہ جس وقت ماں سارے لوگ ٹھکرا دیتے ہیں ختیجہ ماں سینے نال لایا ختیجہ کون ہے جس میرے نال دکھ درد ونڈے مشکلات ہی ختیجہ میرا ساتھ دیتا اس واسطے اللہ اکبر جبریل آئین فرمایا اللہ نے محبوب ختیجہ تو ساتھ سے بڑی قربانیاں دیتی ہیں تو سنال بڑے 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 دکھ اس چیلیں
اور خوشخبری سنو تو سنی ختیجہ جنت ویسی تے میرے رب خولدار موتی نہ ختیجہ سے مال تیار کیتا، خولدار موتی نہ۔ اللہ نے محبوب بیٹھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، جبریل آ گئے، فرمایا اللہ نے محبوب میں آیا ایک پیغام دینے کہ تس آسے کارج کھانا تیار ہویا، ختیجہ تیار کیتا، وہ کھانا اور تس آستے پہ آنے لیے تے میرے رب آکھا کہ ون جبریل تے میرے محبوب آ پیغام دے کیا تیری خدمت اتنی پہ کرنی ختیجہ کے ماں اتنی چنگی لگی ہے، جس وقت ختیجہ کھانا رکھے تے میرے رب میں سلام چاہ دی، میرا پراؤ اس ختیجہ نہیں بچی۔ اللہ نے محبوبہ ختیجہ نے وفاواں یاد آ گئی، اتنی محبت ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال تو بعد سہیلیاں سدو لے آئے، کھانا پکے شوربا، اور میری ماں بہنوں کو وقت ہی نہیں کہ کسی ہمارے کھانا بھیجے، کسی غریب نال تعاون۔ آج تو اپنے کار رہا سی میں پڑھنے ہیں میرے مسلمانوں، آج یہ جلی کرنے حدیث پاک جانا فرمایا کھانا بناؤ تو شوربا بناؤ اور مالک دو چار گھر بھیجو، محبت وسطی نے۔ جس وقت انتقال ہو گیا حضرت ختیجہ نے ایک پہن لی حضرت خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس وقت بوئی تے آوے نا بوئی تے آواز دے دے تے اللہ نے محبوب اٹھ کے بیٹھو جو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے میں پوچھا اللہ نے محبوب کیوں اٹھ کے بیٹھو؟ فرمایا ای ختیجہ نی پہن خولا آئیے تے میں تاں اٹھ کے بیٹھا تے خولا نی آواز ختیجہ نی آواز نال ملنی۔ پھر اللہ نے محبوب گوشت تقسیم کرون، حضرت ختیجہ نے جتنے سہیلیاں ہیں انہوں نے کہار بھیجنا ہے۔ ختیجہ نال کیوں پیار ہے؟ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے قربانی دی تھی، ساری اولاد اللہ نے محبوب نے ایک بچے سوا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ ایک بچہ 56 سال کی عمر حضرت ماریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ پیدا ہویا، باقی کسی بیوی تو نبی کریم علیہ السلام کی اولاد نہیں سوائے حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چار بچیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ، چار بچیاں رخصت کیتیاں اللہ نے محبوب سادگی میں رخصت کیتیاں۔ آج میری مسلمان ماں بہن سوچتی ہی نہیں، آج میری نوجوان میری بہن کلمہ کو اپنے ماؤں تے پیواں تنگ کر لیے کہ میں شادیہ سے 40,000 نہ جوڑا کرنا، اس طرح سے کہ فلانے رشتہ دار کے تھا، ماں غریب ہے پیو غریب ہے، پیک منگنی پہنی ہے، قرضے چانے پہنے نے سولاد سے ہو سکنا عیدہ تالے پرائے کار نہ گزارے، مگر اس پیواں مجبور کر کے 30-40,000 روپے رسوٹ کے لایا۔ حضرت ختیجہ اپنی دیوا سے کوئی جائز نہیں بڑھایا، کچھ بھی نہیں بڑھایا، صرف اتنا کیتے ہیں کہ اپنی بچیاں دین سکھایا، دین تے ٹرنا سکھایا۔ اس وقت جس وقت اللہ نے محبوباں دکھ پہنچے نا کافر تنگ کرن، اللہ نے محبوب کراؤن تے حضرت فاطمہ چہرے تو مٹی ہٹاوے تے حضرت فاطمہ رو کے بابا بڑا ظلم کرنے تو سنا، فرمایا پیے خفا نہ ہو، تیرے ابے جڑا دین آندا یہ دنیا نے ہر کچے پکے مکان پہنچی دیے غاملہ کار ایک وقت آسی، آج لوگ نہیں مننے کل منظور کتنے دکھ 3 سال تک گرائے نے لوکاں اللہ نے محبوباں گرائے تو کٹ دیتا، ساڑھے نال تو سنا کوئی تعلق نہیں، بائیکاٹ سوشل بائیکاٹ، نہ لین دین ہوتی نہ رشتے ہوسو نہ کھانا پینا، جلو نکلو۔ اللہ نے محبوب ایک گھاٹی نے وچ ون کے شیب ابی طالب نے گھاٹی 3 سال گزارے، علماء لکھا کہ اتنی سختی آئی کہ بچے ماما نہ دودھ خشک ہونے نہیں وجہ تو بچے پیاسے بھوکے مر گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرمانے نا اسا خود ویکھا کہ ساڈے کول کھانے کچھ نہیں، میں راتی نکلا پیاسے بھوکے، آنن میں راہ تے ویکھا چننی چاننی نہیں ہوتے، ایک ماں کوئی چیز نظر آئیے میں چاہیے چاہ کے ویکھا تے اونٹ نہ چمڑا پیا، وہ چمڑا میں چاہ کے آندا اساں چھنڈا صاف کیتا، اساں اگی تے رکھ کے گرم کر کے پھن کے اساں دلیا بڑھا کے صفوف بڑھا کے پا کے منہ تے پانی پی جتا، یہاں تک یہ حالت آئی۔ اسی دکھاں برداشت کرنا جس وقت اللہ نے محبوب ختیجہ الکبریٰ کا انتقال بھی ایسے ہوا کہ جس وقت شیب ابی طالب نے گاڑی چو اللہ نے محبوب نکلے حضرت ختیجہ دنیا تے رخصت ہو گئی۔ اس وقت اتنا دکھ لگا اللہ نے محبوبہ کہ اللہ نے محبوب اس سال نہ عام الحزن غم نہ سال رکھ چھوڑا۔ اس ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹی فاطمہ الزہرا جنت کی عورتوں نے سردار کار گئی، ابا نے سوال نہیں کیتا، مڑ کے آئی، ابا شامی آیا یہ فاطمہ میرے گھر حاضری ہوئی گئی، فرمایا ابا گھر نے اندر خادم کوئی نہیں، پانی نے مشکیزے چاہ کے جانوراں پانی پانا پینا، میں بہت تھکوے نہیں ہوں، فرمایا یہ میں خادم نہیں بجائے تو چند کلمات دسنا،
وہ کلمات جسا تسبیح فاطمہ آکھا گیا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ 33 مرتبہ پڑھا کر۔ حضرت فاطمہ نے گلا کیتا کہ ابا جان ماں کلمات نہ دو، ماں بکری چاہ دو، ماں اور کوئی کھانے کی چیز چاہ دو، ماں خادم نہیں۔ فرمایا ابا جان آنن اس تو کہ ان کے اس وقت تو آخری وقت تک دنیا تو وینے تک روزانہ رات حضرت فاطمہ الزہرا تسبیح فاطمہ پڑھ کے سونی۔ فرمانیاں جس ٹائم میں تسبیح پڑھ گنی ہوں میرے ساری تیاری تھکاوٹ ختم ہو گئی۔ اج گیلا کلان مسلمان میری ماں میری بہن جڑی میرا پیغام پہ سننی ہے، میرا بیان سننی ہے، تو آج راتی کیوں نہیں پڑھنی ہے؟ تو آج کیوں راتی عشاء کی نماز نہیں پڑھنی ہے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خاتون جنت ای او عورت ہے کہ رات نہ پہرے، آئیے خامد لیٹے آ، اس وقت فرمایا بغیر خامد کی اجازت نے عورت نفلی روزہ نہیں رکھ سکنی۔ مرد کی اجازت ہو سی تو اپنے ماؤ نے کار، پیو نے کار، چاچے نے کار میں دی، مرد کی اجازت بغیر کوئی میری ماں پہن جڑی پہ سننی ہے پیغام اور سناؤ میرا پیغام ہر جگہ میں دینا، مرد نہیں خامد نہیں اجازت بغیر اگر کار چو قدم بار اجازت بغیر کڈا جس ٹائم تک وہ واپس نہ دی اس ٹائم تک فرشتے اس سے لعنت کرنے۔ آج میری ماں بہن خامد کی اجازت بغیر ہر پاس ٹر پہ نہیں ہے، اگر خامد روکنا تو اس نے جھگڑا کرنی ہے۔ کئی جگہ جو ہے کہ عورت کی ضد کی وجہ تو طلاق تک نوبت پہنچائی۔ میرے مسلمانوں پیغام کے نو ایک قدم بھی ازواج مطہرات اپنی مرضی سے باہر نہیں کٹا، ہر قدم سے اللہ نے محبوب کو پش کے قدم چاہیا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے رات ہے اپنے خامد کو پوچھنیاں علی میری ضرورت، فرمایا فاطمہ ضرورت نہیں، پھر فاطمہ مسلح تے کھلنی ہے۔ عشاء تو بعد اللہ اکبر، اور پھر اتنی لمبی تے طویل نماز ہونی ہے کہ صبح آزانہ مسجد نبی جو آواز پہ آنی اللہ اکبر اللہ اکبر، اور فاطمہ آسمان در ویکھ کے آنی مالک تیری رات کتنی چھوٹی کہ میں 2 رکعتاں پڑھیاں تے پوری رات ختم ہو گئی۔ آج میری ماما بہنا کل فرض نماز پڑھنے واسطے ٹائم نہیں، آج کیوں کرنج بے برکتی لوگ رونے رونے جی مولانا صاحب لکھت کما کے آنے تے کخ بھی نہیں رہنا، کیوں نہیں رہنا؟ آج میری ماں بہن نہ اللہ سین لی ہے، نہ اللہ نے حبیبہ سین لی ہے، نہ بزرگاں سین لی، تاریخ تے پڑھو، اللہ والے نی زندگی تے پڑھو کہ کیجا زندگی چ برکت آئی، جان مال چ برکت آئی، 20 کلو گندم آئی، 1 سال تک بزرگ پہ کھانے تے 20 کلو گندم نہیں مکنی، جانوراں پہ کھلانے ہوں مرا تے کنک نہیں ساڈی ہاتھوں میں، کیوں کہ کٹنے نے ٹائم، رانے نے ٹائم، گاڑنے نے ٹائم، چکیاں کھلنے نے ٹائم، صفا کرنے نے ٹائم، آٹا گننے نے ٹائم، اور روٹی پکانے نے ٹائم تے کھانے نے ٹائم بسم اللہ تک نہیں پڑھنا۔ فرمایا جس چیز تے بسم اللہ نہ پڑھا گیا اس کام نے تو برکت اللہ ختم کر دینا۔ جس کار نے اندر بسم اللہ پڑھ کے داخل نہ ہو سو شیطان نے پوری ٹیم تو سنے کار نے اندر آسی اور آن کے کھانا بھی کھاسی، رات بھی گزارتی۔ دسو جس کار نے اندر شیطان رات گزارے تھی اس کاری برکت آ سکتی؟ مسلمانوں تھوڑا جا سوچو، میری ماما پہنا سوچو، رات نہ پہرے۔ پھر ایک موقع آیا حضرت فاطمہ نے کہا دودھ دینا جانور نہیں، اللہ اکبر۔ پھر حضرت علی آقا کے ون اللہ نے محبوب کو بکریاں آئیں مالے غنیمت، بکریاں کنے ہستے گئیاں کہ اللہ نے محبوب آقا او تو میں غریباں تقسیم کر چھڑیاں، فاطمہ اگر تو چاہے تے 5 بکریاں نہیں بجائے 5 کلمات نہ دسائیں، جڑا 5 کلمے پڑھ سے اللہ پاک خدا 5 بکریاں تو وقت کیا جڑ دے تیرا اجر۔ فرمایا کلمے کہڑے؟ یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا ذی القوت المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ میری یہ پڑھا کر۔ اور آج اپنی ساڑیاں بچیاں اساں شادی کرنی ہے، شادی تو پہلے اساں کو دین نہیں دسنا، اگے تیاں لوگ رخصت کرنے۔ میری والدہ کی شادی ہوئی ہے 1978 ہے، میری والدہ دسنی ہے کہ تیرے جڑے نانا ہے ماں رخصت کرنے ٹائم تے آکیت کی یہ ہر دکھ درد اپنے سس سورے نے کار برداشت کری، اتھے 2 تیریاں خامن یا پہلا ہو سن، ان نانا تیریاں ہو سن، نندا ہو سن، انہوں نے بھی گزارا کرنا ہی، اور میرے کار خف ہو کے نہیں آنا۔ اگر آئیے خف ہویا میرے کار آ رہی ہے رس کے خف ہو کے واپس تو میں منجر نہیں دینا، بس آنی والد نہیں گل دماغ لگی ہے۔ پھر زندگی جو بڑے بڑے دکھ لیکن مگر کدے والدین نے کار نہیں گئی۔ آج والدین کے کر لیں اپنی تیوں آنن بائیں تے پوری بدماشی ادھر کریں، لڑائی جھگڑا ہوتی تو میں آسان تیرے پائی آسن،
پھر نتیجہ نکلنا اے جی گئے سالے پڑھیاں قتل کر دیتا نے، اے سس قتل ہو گئی، سورا قتل ہو گیا، پرا قتل ہو گئے۔ آج میرے پراؤ، میری مسلمان ماؤ بہنوں، نکے نکے گلاں، چھوٹی چھوٹی گلاں تو روزانہ قتل پہ ہونے، چھوٹے چھوٹے زمین نے ٹکڑے تے مسلمان پہ قتل ہونا۔ یہ وجہ کی وے قرآن کو دور ہے، قرآن نال تعلق نہیں، قرآن نال محبت نہیں، قرآن پڑھا نہیں وینا۔ اللہ نے محبوب کی فرمانے کہ ایک رسی نے سرا اللہ کو لے ای قرآن، ایک سرا تسا نے ہاتھے چی، قرآن نال مضبوطی نال جڑواں جو۔ اور میں کوئی گل سنو، قرآن نی عظمت کی وے، اور تسا نے ادھر ویکھنے اے ڈیکس پہ آ چھوٹی جی لکڑ ہے، اس تے قرآن رکھا ہوئے نا جی، اے جڑی پئی ہے تسا نے سامنے میں پکڑ نہیں ویکھتے ہو، اس تے قرآن رکھنے ہو نا، حالانکہ اے لکڑ کوئی قیمتی سامنے نہیں، جڑی دروازے تسا نے لکڑ لگی ہے وہ اس تو مہنگی ہے، جڑے تسا نے کارج فرنیچر ہے اس تو مہنگا، تسا نے کارج جڑے ٹول پائن اس تو مہنگے، ٹیبل اس تو مہنگے، اچھی کوالٹی نہیں بنے، انہاں تے پیر رکھ کے تسی اتنے چڑھنے ہو، سیڑھی بڑھانے ہو، اس تے کوئی پیر رکھ سکنا؟ کیوں؟ اس واسطے کہ لکڑ عام ہے، مگر اس قرآن نی نسبت مل گئی ہے، قرآن نال لکڑ جڑی ہے، اللہ اس عظمت چاہ دیتی ہے۔ قرآن نال کپڑا، لکھا روپیہ نہ کپڑا کارج موجود ہے، 10,000 نہ سوٹ، وہ جس وقت آدمی لانا بدن چو چاہ کے مشیر جوانا، چاہ کے زمین جوانا، مگر جڑا قرآن نال عام کپڑا بھی لگیا، غلاف بن گیا، اس لا کے چمنا بھی ہے اور اس دھونا تو اس کا پانی بھی نالی نہیں بہانا، کیوں کہ اس قرآن نی نسبت مل گئی ہے اور قرآن اس کپڑے عظمت چاہ دیتی ہے۔ قرآن نال جڑ کے تا ویکھو، جس بچی قرآن پڑھ کے تا یہ بڑی سعادت ماننے قیامت نہ دہڑا ہو سی، جس وقت آواز آتی یقال لصاحب القرآن اقرا، آ بچی، اللہ اسی آ میری بندی، ماں کھلتی ہے، پیو کھلتے ہیں، چاچے کھلتے ہیں، رشتہ دار کھلتے ہیں، کہنے دا آدمی جہنم واجب ہو گئی ہے، وہ بالکل قطارج کھل کے جہنم نے انتظار کرنے تے اتھو اللہ پاک بچیاں سامنے آن سی۔ اے ویکھو رشتہ داروں، اے بچیاں سیانے ہو، گیلا کلانچ عبد المتین صاحب نے مندرہ سے جس بچی حفظ کیتے آ پہچانا نے چھی جی سیانے آس پہچان کے تا اے فلانے آدمی نہیں تیوے، بابا تساں تو اسے کوئی اس قرآن نی قدر نہیں آئی، میں رب اس نہ مل پایا، یہ جڑے دا جہنم اچ پوینے نامینیٹ اس بچی نے قرآن نی برکت نے نہ داواں جنتا میں پہچلن آرڈر دینا۔ تے پھر ماں پیو آسان قرآن نی 6,000 تو زیادہ آیتاں قرآن پہ آنا، اللہ نے محبوب فرمانے یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن آکھا ویسی اقرا، قرآن پڑھ، اور ہر آیت تے اس میں درجہ بلند ہو سی، 6,000 آیت پڑھ سی، درجات بلند، اور پھر اللہ خود حدیث پاک جانا اللہ نے محبوب فرمایا لوگو اقرأ القرآن فإنه یاتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، فرمایا لوگو قرآن پڑھو، ای قیامت تلے تسنی سفارش کرسی، القرآن شافع مشفع، اور خالی سفارش نہ کرسی، قرآن نے ضد کر کے کھلوے سی، آخسی اللہ اگر میں تیرا کلام ہاں تی کلام پڑھنے والا جہنم وچ نہیں ہونا چاہیے، ضد کرسی قرآن، اور قرآن نی ضد میرا رب پورا کرسی، آدھی جا قرآن تیری منسا، اور یہ بندہ جڑا ہے وہ غلط مگر تیرے نال نسبت آئی، اور اس نسبت دی برکت نے سامنے پہ بخئی۔ میں گل پہ سنانا نسبت کتنی وڈی چیز ہے۔ اللہ نے محبوب اپنی تیو نے فاطمہ نے کہا آئین، اور اکثر ترے تیارے فاقے گیلا کلان مسلمان، تو دس کوئی ایسا کار گیلا کلان ہے جنہ ایک ٹائم روٹی نہ ملی ہو، ہر آدمی روٹی کھانا، کپڑے پانا، میں غریب ہو کے بھی 5-5 10 سوٹ رکھیں، چپلیاں نے جوڑے رکھیں، پگڑیاں 4-4 5-5 رکھیاں، میں غریب ہو کے کھلا پہ کھانا، ایک ٹائم نہیں، 2 ٹائم نہیں، 3 ٹائم نہیں، 4 ٹائم پہ کھانا، اتنا رزق اسی کھانے ہاں، پھر بھی زبان تے شکر نہ لفظ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے پتر نے کہا، حضرت اسماعیل نے کہا آئے، اسماعیل علیہ السلام کار نہیں، نوح کو پوچھنے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا علی کو پوچھنے یہ کس طرح حالات ہوں؟ فرمایا بابا حالات بڑے خراب ہوں، اس آقا میں جلنا پیا، میرا بچہ کار نہیں، ابراہیم علیہ السلام پہ پیغام دینے کہ اسماعیل آیا، آکی زبا جان آئی تے اے آہ کے گئی کہ کرنی چوکاٹ تبدیل کر، انہیں آئین بیوی آقا ابا یہ پیغام دے گئی، اس آقا ابا چوکاٹ نے جڑا پیغام دے گیا، چوکاٹ تم رات تیری رات جاتو دا طلاق ہے۔ علماء لکھا ابراہیم علیہ السلام کیوں اپنی نوح سے پیغام دیتا کہ اسماعیل سے طلاق دے؟
کہ نہیں چاہنے اللہ پاک کہ میرے نبی نے نسب کوئی نہ شکری عورت آوے، نہیں چاہنے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ نسب میرے محبوب نہ ملنا اس نسب کوئی نہ شکری عورت ہوئے۔ آج میرے مسلمان پراواں بہنوں سنو پیغام، آج کارج سب کچھ ہے مگر زبان تے نہ شکری ہے۔ حضرت فاطمہ نے کار ترے چالے فاقہ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے میں مسجد بیٹھے آنے اللہ نے محبوب چادر پائی ہے میرے نال گلا پہ کرنے، ایک صحابی آئے، اللہ نے رسول تیوں نہیں کوئی خبر ہے نہیں؟ فرمایا فاطمہ نہیں کوئی خبر نہیں؟ فرمایا فاطمہ نہیں خبر نہیں؟ فرمایا فاطمہ بیمار ہے، بہت سخت بیمار ہے، جوترے تے گلا نہیں، علی تے گلا نہیں، کیونکہ علی دین نہ کام پہ کرنا۔ آج اسی ذریعہ موقع لگنا تے اسی ناراضگی نہ اظہار کر چھوڑنے، ذری غلط لڑائیاں کرنے۔ اللہ نے محبوب گئے، یقین کرو میں واقعہ پڑھا، اس صحابی نے اللہ نے محبوب میں بھی تو سلال بہنا، جس اللہ نے محبوب اٹھے نہ اتنی جلدی جو اٹھے کہ چادر مبارک تلے ٹہ پئی، اس صحابی نے میں چاہیا میں پیچھے پیچھے بہنا، اللہ نے محبوب گئے ایک ادب دسنے دروازے تے دستک دیتی نے، تیوں نے کار بھی گئے تے دروازے تے دستک دیتی نے۔ اساں پیغام دیتا نے کہ اگے ہو سکنا تھی کے سال چے، ماں کے سال چے، پہن کے سال چے، علماء لکھا اپنے کار بھی آؤ، اپنے میرا ذاتی کار ہے، چابی میرے کو لے، مگر علماء نے کہ کار بڑھو اپنے کھانسی کر کے آواز دے کے، ہو سکنا تیری بیوی کے سال چے، اپنے کار بھی اجازت کن کے آؤ۔ اللہ نے محبوب دروازے تے دستک دی تھی، فرمایا کون؟ فرمایا بیٹی میں ہاں، بیٹی میں ہاں۔ فرمایا فاطمہ میں ہاں۔ فرمایا اللہ نے محبوب اندر آ رہا ہو۔ فرمایا میرے نال ایک صحابی بھی ہے۔ فرمایا ابا میرے کار کپڑا نہیں سرے تے رکھنے آسے، آج ساڑھے دروازے نے سامنے بھی کپڑے لٹکے، آج ساڑھی الماریاں کپڑے نال پریاں، پیٹیاں کپڑے نال پریاں، بازار کپڑے نال پریاں، تو مسلمان عورت آنی کچھ بھی نہیں۔ سوچو امام الانبیاء نہیں تھی، اللہ نے محبوب اپنی چادر چا دی تھی، فرمایا فاطمہ ایسا سرے تے رکھ اور سیٹ تے ہومن کہ میرے نال ایک صحابی غیر ہے، غیر نہ سامنا کرنا جائز نہیں۔ جس وقت فاطمہ سیٹ تے ہو گئی، اللہ نے محبوب اندر گئے، فاطمہ نے حالت ویکھی کہ اتنا تیز بخار، رنگ تبدیل ہو گیا، گلے لایا، فرمایا فاطمہ کی حال ہے؟ فرمایا ابا جان پہلے بھوک آئی کار روٹی نہیں آئی، اور بیماری آئی کار دوائی نہیں۔ آج میری مسلمان ماما پہلا دوائیاں بھی بیالیاں، روٹیاں بھی بکھانیاں، نہ شکری۔ اللہ نے محبوب اپنے تیواں گلے لایا تو کی فرمایا فاطمہ اس رب نی قسم جس تیرے ابا جہانا نبی بنا کے بھیجا، آج ترے تیڑے میں بھی ایک لقمہ روٹی نہیں کھاتا۔ اس نبی نے اسی کلمہ پڑھنے آلیا، اس نبی بھکھا کٹیا، پیٹ تے پتھر بدے، غزوہ خندق نہ موقع، ایک صحابی آئے، اللہ نے محبوبہ 4 تیڑے سردی تسی پہ خندق کھودتے ہو، میرے کار روٹی کھانے آؤ۔ اس تو پہلے صحابہ کا اللہ نے محبوب بڑی بھوک لگی ہے، برداشت نہیں ہونی، پیٹ تکلیف ہے، پتھر بد گیا ایک۔ فرمایا میرے صحابہ اگر تسا ایک پتھر بدا تو تسا نے نبی 2 پتھر بن گئے تھے۔ کل اس نبی نہ سامنا کر سو، اس فاطمہ نہ سامنا کر سو، اس فاطمہ نہ سامنا جڑی فاطمہ ایک ہی تے کام کیتے ہیں۔ فرمایا ایک ہاتھ نال چکی پیٹھی ہے، دوسرے ہاتھ نال حضرت حسین نے جھوٹیاں چولہا دیتا اور زبان نال اللہ نہ کلام پڑھا۔ آج میری بہنوں کو میری ماں کو ٹائم ہی نہیں قرآن پڑھنے نا، برکت کارج کس طرح آوے، نماز نہیں پڑھی نہیں۔ مسلمانوں میری ماما پہنا میرے پراؤ عزم کر کے رہو، کچھ بھی ہو جے دنیا میں اپنی زندگی جازما کے رکھنے، جڑا قرآن نال وفا کرنا نے قرآن بھی اس نال وفا کرنا نے، جڑا قرآن عزت دینا قرآن اساں بھی چمکا کے رکھنا۔ میں اپنی زندگی ویکھا برکت چاہنے ہو کار نے ہر بچیاں ہر بچیاں ہر بڈھے جوانا کو قرآن پڑھو۔ اللہ کی قسم تسی کار نے سارے افراد صرف ایک ہفتہ قرآن کی تلاوت سارے کر کے ویکھو، کار جو انشاءاللہ نحوست ختم ہوتی، بے برکتی ختم ہوتی، بیماریاں نہ سن۔ صحابہ قرآن پڑھا اور قرآن نال جڑ کے رہتے، اللہ انہاں اتنی عزت چاہ دی تھی۔ میں گل سنانے ہیں، آخری گل، بس میرا ٹائم مکمل ہو گیا، میں گل ہوں مکاسا کوئی پیغام سن کے نو۔ نسبت اساں اللہ نے محبوب نہیں نسبت ہے، اور نسبتاں پکا رکھو۔ دنیا 2 ٹوٹے ہوں جے، دنیا کچھ بھی کرے، اساں اپنے نبی نے دامن نہیں چھوڑنا۔ ہائے ہائے ہائے، کدے آکھو تسی تو ماں ایک شعر یاد آ گیا، میں پڑھ ہی دوں، سن کے نو۔ شاعر تقاری صاحب پڑھنے رہنے، میں شاعر نہیں ہوں مگر ایک شعر ذہن آ گیا تو میں پڑھ دینا۔ سنو نسبت کتنی بڑی چیز ہے۔ پھر اس تو بعد حضرت فاطمہ نے ایک نسبت نہ واقعہ سنا کے میں اپنی گل مکانا۔ شاعر آنا سن کے نو،
प्यासे रहोगे उम्र भर साकिए को सर को छोड़कर। सारी जिंदगी प्यासे रह सो अल्लाह ने महबूब ने दामन अगर छोड़ देता नहीं था। प्यासे रहोगे उम्र भर साकिए को सर को छोड़कर। पी जाओ चाहे सात समंदर न छोड़कर। आना अल्लाह ने महबूबा छोड़ देता ही साकी कोसना छोड़ देता ही। सात समुंदर भी पी गया तेरी प्यास हो नहीं बुझनी, मगर अल्लाह ने महबूब ने दामन पकड़ाई थे एक जाम हो जाए कोसर तो पी से हमेशा नहीं प्यास मटवे सिया। अगली गल प्यासे रहोगे उम्र भर साकिए कोसर को छोड़कर। पी जाओ चाहे सात समंदर न छोड़कर। कितना बुलंद हो गया मट्टी का ये इंसान, कितना बुलंद हो गया मट्टी का ये इंसान। रिश्ता मेरे नबी के दामन से जोड़कर। कितना बुलंद हो गया मट्टी का ये इंसान। रिश्ता मेरे नबी के दामन से जोड़कर। एक और शेर याद आ गई, सुनो। फख्र करो इस गल से, आज लोग परेशान हो। मैं एक आदमी आखा अम्मा अपनी गरीबी थी फख्र है आखी जी मौलाना साहब लोग तो आनंद पैसे होवन जायदाद होवे कोठियां बंगले होवन कारा होवन अच्छी गड्डियां होवन तुसी आने गरीबी। मैं आखा गरीबी ने बहुत सारे फायदे। पहला फायदा अल्लाह ने महबूब फरमाया मेरी उम्मत ना गरीब, मेरी उम्मत ने अमीर को 500 साल पहले जन्नत जुल सी। गरीब ने मजे हो गए, गरीब ना मुल पै गया, मुल पै गया। फिर दूसरी दुआ अल्लाह ने महबूब मंगी है, अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीनन व अमितनी मिस्कीनन व हशुरनी फी जुमरतिल मसाकीन। फरमाया अल्लाह मां जिंदा रख तो गरीबी च रख, अल्लाह मां मौत दे तो मिस्कीनी च मौत दे, अल्लाह क़यामत ने दिहाड़े चावे तो मां गरीबन अल चावी। हाय हाय। फिर शायर किया ना अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। देकर खुदा को जान की कीमत खरीद ली, हर आशिके रसूल ने जन्नत खरीद ली। आका ने सारी जिंदगी गुर्बत में काट कर दुनिया के हर गरीब की गुर्बत खरीद ली, दुनिया के हर गरीब की गुर्बत खरीद ली। आखिरी गल अल्लाह ने महबूब हज़रत फातिमा ने कहा है निस्बत मजबूत रखो जुड़ो। अल्लाह ने महबूब ने जिंदगी नाल बड़ी प्यारी जिंदगी महबूब जिंदगी अल्लाह बहुत पसंद है। इस कुरान के अल्लाह ना कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। तुसी मेरे महबूब नाल टच हो तो देखो फिर मैं रब मोहब्बत करना जाने। फिर मोहब्बत करने ना पहली अलामत यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, गुनाह माफ कर छोड़ सके। यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, मोहब्बत करके गुनाह माफ कर सने। हजरत फातिमा ने कहा अल्लाह ने महबूब तशरीफ लान जिस वक्त पहुंचे हजरत फातिमा पर रोटी लानी है। फरमाया फातिमा एक पेड़ा मां दे मैं भी एक रोटी लावा। हजरत फातिमा अल्लाह ने महबूबा रोटी ना पेड़ा दिता, अल्लाह ने महबूब रोटी छांड के ला छोड़ी। रोटी लग गई, काफी देर गुजर गई, हजरत फातिमा ने लगी रोटियां पक गई, अल्लाह ने महबूब ने लगी रोटी पकनी नहीं। हजरत फातिमा वहनी है तंदूर च वेखनी है। पाकिस्तान एक बड़े पीर बड़े बुजुर्ग बड़े आलिम दीन अपनी किताब लिखा अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा वेखनी रोटी पकनी नहीं, बार बार वेनी रोटी पकनी नहीं, आग बलनी है रोटी पकनी नहीं। पूछा अल्लाह ने महबूब को मेरी हथियां लगी रोटियां पक गई, मेरे महबूब मेरे आका मेरे अब्बा जान तुझसे हाथी लगी रोटी नहीं पकी। फरमाया फातिमा जिस चीज ना तेरा अब्बा हाथ लागे ने उसना अग नहीं साड़नी, नहीं अग साड़नी नहीं साड़नी।
اس تو میرا مسلمان اساں یہ پتہ لگ گیا کہ جڑا اللہ نے محبوب نال جم گیا جڑ گیا مضبوطی نال تعلق قائم رکھ کے تک اساں جہنم نہیں آگے انشاءاللہ نہیں ساڑنی ساڈا عقیدہ اور تساں کے گزارش کرساں میرے مسلمانوں الحمدللہ تسی کثیر تعداد چاہو میری ماواں بہناں آئیاں ایک پیغام کہنے کے ونجو کہ اپنے بچیاں قرآن پڑھاؤ قرآن یقین کرو میرا ایک ہی بچہ اللہ پاک میں دیتا ہی ایک ہے میں اللہ کی رضا تے راضی ہاں ایک ہی بچہ میری بھی خواہش ہے یہ اور قرآن نہ حافظ بھی پہ پڑھنا میں اللہ کو دعا کرنا اللہ کرے میری زندگی جو تیارا آوے کیوں ماں ارمان کیوں ہے کہ اسی 5 پائی حافظ قاری عالم مفتیاں 5 پڑھ کے دا مگر ایک ارمان بڑا اجڑا ارمان میرے سینے چے کہ جس وقت میں 13 سال نہ آیا کہ میرا چھوٹا بھائی 3 مہینے نہ آیا اے بھائی میرا 2-2.5 سال نہ آیا اس تو بڑا 4-5-6 نہ آیا اس تو بڑا 10 نہ آیا میں 13 نہ آیا 1993 ساڈا والد صاحب اساں چھوڑ کے رخصت ہو گیا اور میرا ارمان ہے میں انہاں کاش اج میرا ابا ہو گیا کہ اپنے پتر پیچھے کھل کے نماز پڑھیا قرآن سنیا اس نا دل نہ ارمان ہے میرے ابا جان میری امی آیا نے کہ میں قرآن نہیں پڑھ سکا میرے بچہ قرآن پڑھاؤں اور میری بڈھی ماں اور بھی میرے گھر موجود ہے اس وفا کیتی ہے دنیا نے کام نہیں کرایا اس پائیاں مدرسے بھیجا میں پڑھا چھوٹے بھائی پڑھا اس بھائی پڑھ کے تھا سارے تو سارے سامنے تلاوت کی تھی الحمدللہ اللہ نے فضل نال سارے بھائی پڑھ کے تھا اج والدہ نے اکھیاں ٹھنڈیاں والدہ پہ اپنے پتراں پہ وہنی قرآن نے حافظ قاری ہو گئے اور میں اماں ایک خوشخبری سنائی ہے میں آخا قیامت دا تیارا سی اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے جنت کا دروازہ کھٹکھٹی سی ایک عورت کھلتی ہو سی رضوان فرشتہ سی تو کیوں آ گئی ہے اللہ کا حساب کتاب نہیں ہوا فرمایا ماں اللہ حکم دیتا کہ تو جنت جوان فرشتے رضوان اللہ سی اے میری او بندیا کہ جس وقت اپنا مرد انتقال کر گیا جوانی نے وجہ بچیاں سنبھالنے سے دوسری شادی نہیں کی تھی اور بچیاں کہنے کے بہ گئی ہے میں کہا اماں تو اس حدیث میں داغ بن سے آج میری والدہ ساں پڑھایا اس نے اکھیاں ٹھنڈیاں آج میں بھی چاہنا کہ میرا بچہ بھی میرے سامنے حافظ قاری عالم بنے میں ویکھا ایک تیڑا آوے کہ میں انہیں پیچھے کھلتے ہوا میرا بچہ قرآن پہ پڑھانا ہوئے سنانا پہ ہوئے تجھ سے بھی کوشش کرو یقین کرو اللہ دنیا چمکاتی رہے عبد المتین صاحب پڑھا اس نے پیونی خوشی ہے امجد صاحب پڑھا پیوں نے خوشی ہے جس میری بچی پڑھا الحمدللہ قرآن آج فس کی تک یہ خوش قسمتی ماں پیوں نہیں یہ بچی دنیا بھی تساں چمکاتی آخرت بھی چمکاتی میری اس رب کی دعا ہے اللہ پاک ماں اور تساں نہ غلط عمل کرنی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ درود پاک اللہم صلی